Why do you want people to love you? Is it for something halal? کہ I want کہ میری جو بات ہے لوگوں کے دل میں اتر جائے. I want کہ میں جو دین کا کام کرنا چاہ رہا ہوں اس پہ لوگ آ جائیں میرے بات مان لیں. آپ دنیا سے زہد اختیار کر لیں, اللہ will love you. آپ لوگوں کی جیبوں سے, لوگوں کے پاس جو ہے اس سے زہد اختیار کر لیں, people will love you. ہے کہ جو شخص اپنی پرائیورٹیز کو شفل کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو اور اللہ کے دین کو ٹاپ پہ رکھتا ہے تو جان لیں لوگ آپ سے محبت کریں گے. اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, if you were rough and harsh in heart, then people would have dispersed from you. So which is why in your character there has to be نرمی. ہے کہ دیکھیں جب آپ اللہ کی نافرمانی کرتے ہو نا تو آپ لوگوں کو امپریس نہیں کر سکو گے ان دا لانگر رن. اس کے ٹین ایجرز جو ہیں میں دیکھتا ہوں کہ دے آر امپریسڈ ود دا ویسٹ اینڈ دے آر ٹرائنگ ٹو کاپی singers, they are trying to copy footballers, they are trying to copy all these actors and models. میں یہ دیکھتا ہوں کہ لوگ نا بہت زیادہ ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کی رضا چاہنے کے لیے, لوگوں کو پلیز کرنے کے لیے, حتیٰ کہ دین بھی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں جسٹ ٹو پلیز پیپل. اور اسپیشلی ایڈونٹ آف سوشل میڈیا کے بعد پیپل وانٹ مینی لائکس, مینی کامنٹس, دے وانٹ پیپل ٹو لو دیم. تو ایک تو یہ بات ہے کہ کیا یہ خواہش ہونا کہ لوگ مجھ سے محبت کریں یہ کوئی ناجائز خواہش نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا کی, ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین, آنے والی نسل میں میرا ذکر خیر ہو. اور آپ نے جو مجھے دعا ایک بتائی تھی میں نے یاد بھی کی, ربی حب لی حمدن وحب لی مجدن لا مجد الا بفعال ولا فعال الا بمال. یا اللہ مجھے تو ربی حب لی حمدن, مجھے حمد عطا کر دے, وحب لی مجدن, اور مجھے بزرگ کی کہ لوگ مجھے آنر کریں, لوگ مجھے آنر کریں. اور وہ آگے بڑی کمال کی دعا ہے کہ ولا فعال الا بمال, کہ لوگ اسی کو آنر کرتے ہیں جو لوگوں پہ خرچ کرتا ہے, اور خرچ وہی کرتا ہے جس کے پاس مال ہوتا ہے. اللہ لا یصلح القلیل, اللہ مجھے کم کافی نہیں ہے, ولا اصلح علیہ, اور میں اس کم پہ سیدھا نہیں رہ پاؤں گا, مجھے تو زیادہ مال دے. تو یہ بہت ساری دعائیں ہیں جو کہ سلف سے اور صحابہ سے ثابت ہیں. تو اس پہ آج جب بات کرتے ہیں کہ کیا قرآن و سنت میں کیا یہ چیز ریکمینڈڈ ہے, پسندیدہ ہے کہ لوگوں کے دل میں اپنی محبت کا چاہنا, اور اگر ہے تو واٹ آر دا ویز اینڈ مینز جو ہم قرآن و سنت میں ہمیں بتائے گئے ہیں, جو کہ ابراہیم علیہ السلام نے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے اڈاپٹ کی ہے, ٹو ہیو دا لو آف اللہ اینڈ دا لو آف پیپل ایز ویل. برو آپ نے جو باتیں کی نا اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور انسان کے مزاج میں یہ چیز رکھ دی گئی ہے, وہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھے پسند کریں. جی, جیسے انبیاء کے بارے میں بھی اور اسلاف کے بارے میں بھی صحابہ اکرام نے بھی یہ دعا کی. اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ واٹ آر دا ویز ٹو اچیو دیٹ. جیسے مثال کے طور پہ لیٹس سے آج ایک انفلوئنسر ہے, آج سوشل میڈیا کی وجہ سے وہ چاہتا ہے کہ لوگوں میں نا میرا نام باقی رہے. اب ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یا انگیج رکھنے کے لیے, اپنا نام باقی رکھنے کے لیے وہ ڈیفرنٹ طریقے استعمال کرے. اب اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے, لوگ ہو سکتا ہے کہ بڑے انوسنٹ طریقے سے سوشل میڈیا پہ آتے ہیں لیکن اپنی پریزنس کو برقرار رکھنے کے لیے وہ ہو سکتا ہے کہ ڈی ٹریک ہو جائیں, یہاں تک کہ وہ فیملی ولاگنگ تک آ جاتے ہیں, رائٹ, کہ چلو یار ایٹ لیسٹ یہ چیز باقی رہیں گی. تو یہاں پہ سب سے امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز آپ کے اندر رکھی ہوئی ہے, اگر آپ اس چیز کو برقرار رکھنا چاہتے ہو, آپ چاہتے ہو کہ لوگ آپ کو پریز کریں, تو یہ بات بھی آپ جان لیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے آپ کو طریقے بھی بتا دیے ہیں کہ کیسے آپ کا نام باقی رہ سکتا ہے. اور واللہ میں آپ کو بتاؤں, اٹ ول بی اپروپریٹ to start with this ayah where you come to know that how can a person he can leave his name when he's gone. سبحان اللہ. یعنی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا, کہ دیکھیں کیسے لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت باقی رہے گی. there are two things, ان الذین آمنوا, جو ایمان لے کے آئے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے. تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو شخص اپنی پرائیورٹیز کو شفل کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو اور اللہ کے دین کو ٹاپ پہ رکھتا ہے تو جان لیں لوگ آپ سے محبت کریں گے.
لوگ آپ سے پیار کریں گے, اور اس محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں بھی آپ کی محبت ڈال دیں گے. اور یہ بھی ہے کہ وائی ڈو یو کہ وانٹ ٹو گین دا لو آف پیپل؟ از اٹ دا ریزنز آر حلال؟ یعنی اگر آپ شریعہ کمپلائنٹ ریزنس کی وجہ سے آپ چاہ رہے ہیں, ویسے آپ کے اندر ہے, یا ریزن یہ کہ میں فلاں کام کر پاؤں جو کہ گناہ والا کام ہے, تو یہ انٹینشن نہیں میٹر کرتی ہے. وائی ڈو یو وانٹ پیپل ٹو لو یو؟ از اٹ فار سم تھنگ حلال کہ آئی وانٹ کہ میری جو بات ہے لوگوں کے دل میں اتر جائے, آئی وانٹ کہ میں جو دین کا کام کرنا چاہ رہا ہوں اس پہ لوگ آ جائیں میرے بات مان لیں, یا فار ایگزامپل کوئی بھی حلال چیز ہے, تو اگین یہ بھی چیز بڑی میٹر کرتی ہے کہ ہم وہ انٹینشن کیا ہے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ از اٹ ورتھ وائل ٹو ٹرائی ٹو ہیو دا لو آف پیپل؟ آئی تھنک اٹ از. یہ حلال ہے, حرام ہے, مباح ہے, مکروہ ہے, کیا ہے؟ سو حلال ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. انشاءاللہ. سوری صاحب, یہ کہ انٹینشنس کی بات کی نا, تو انٹینشنس کوڈ بی ڈوجی, محبوب آپ کے قدموں میں. dodgy. So that is why Allah subhanahu wa ta'ala has given us a standard. He said, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. This is the standard. If you follow him blindly and if you do what he says, follow his sunnah, then everything is going to خود بخود یہ پزل جو ہے الائن ہو جائے گی. لیکن ایک مسئلہ پتہ ہے, ایوری تھنگ جو ہے نا ہو جائے گی, آپ کا جو ہے سب ٹھیک ہو جائے گا, الائن ہو جائے گا. کیونکہ نمونہ جو ہے, ایگزامپل جو ہے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ہے. اسی لیے اف یو وانٹ ٹو بی لوڈ پرسن in school, college, university, family and friends, then the prescription has been given in the Quran, which Allah subhanahu wa ta'ala has given this prescription to Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam, his beloved. He says that law kunta faddan ghaliz al-qalbi lan faddu min hawlik. Ke air Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, if you were rough and harsh in heart, then people would have dispersed from you. تو which is why in your character there has to be نرمی. اگر آپ دل کے نرم ہوں گے نا, اب دیکھیں دل کا نرم ہونا کوئی دینی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے, دل کا نرم ہے جسٹ اے کامن تھنگ جو ہر ایک پہ اپلائی ہوتی ہے, ایک نان مسلم پہ بھی اپلائی ہوتی ہے. کہ اف یو, اگر آپ زبان کے سخت ہوتے اور دل کے نرم, دل کے بھی سخت ہوتے, تو لوگ آپ کے آس پاس سے منتشر ہوتے, which means you will not be loved. If you want to make people love you, then یہ نرمی لے کے. اچھا ویسے نا ایک بڑی کمال کی حدیث ہے اس حوالے سے نا, ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس ہے اور کہا یا رسول اللہ دلنی علی عمل, ایسے مجھے عمل کی طرف بتائیں کہ لوگ بھی مجھ سے محبت کریں اور اللہ بھی مجھ سے محبت کریں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ازہد فی الدنیا یحبک اللہ وازہد فیما عند الناس یحبک الناس. آپ دنیا سے زہد اختیار کر لیں, اللہ ول لو یو. آپ لوگوں کی جیبوں سے, لوگوں کے پاس جو ہے اس سے زہد اختیار کر لیں, پیپل ول لو یو. یعنی آپ جیسے اپنے سیکنڈ بات بھی کی نا, اس میں بھی یہ آتا ہے کہ پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ عزت فی دنیا, یو وانٹ اللہ ٹو لو یو. دنیا سے زہد یعنی دنیا کی محبت آپ کے دل میں نہ ہو. اٹ ڈزنٹ مین یو اون نتھنگ, اٹ مینز نتھنگ اونز یور ہارٹ, نتھنگ اونز یو. کہ آپ کسی چیز کو پانے کے لیے اللہ کی شریعت پہ کمپرومائز نہ کر رہے ہوں. یہ ہے عزت فی دنیا, یعنی لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق. یہ حدیث ہے کہ مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے خالق کی نافرمانی میں. سو اف یو وانٹ ٹو, یعنی یہ اوور ویلم بھی نہیں ہونا اس تھاٹس کہ بس مجھے لوگ محبت کریں. اگر یہ آپ کے اندر فیلنگ از ڈرائیونگ یو ٹو ڈس اوبے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ڈیورنگ شادی سیزن یا ان یور بزنس, then واللہ I am telling you people will never love you. So عزت فی دنیا, اللہ محبت کریں گے. وعزت فیما عند الناس یحبک الناس, لوگوں کے پاس جو ہے اس سے زہد اختیار کر لیں. یعنی یقین جانے اخوان, میں نے چیز دیکھی ہے عام طور پہ جو لوگ نا زیادہ ہر کسی سے ہیلپ مانگ رہے ہوتے ہیں نا, میرا فلاں کام کر دو, میرا یہ کر دو, وہ کر دو, لوگوں سے محبت نہیں کرتے ہیں. ان کی ڈگنیٹی کمپرومائز ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یار دوبارہ اس کی کال آ گئی, میں کال نہیں scar of اٹھاؤں گا. humiliation on the face. میں آنریبل ایٹیٹیوڈ کے نا یہ خلاف ہے. اگر آپ ایکسیسو جا رہے ہیں, ہاں کبھی کبھار جینون ریزن ہے اور آپ واقعی ہیں اور یو نیڈ ٹو نو کہ کس سے میں نے مدد مانگنی ہے, کس لمٹس میں رہتے ہوئے, دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ. Exactly. بٹ کچھ لوگوں کے ہمارے ہاں عادتاً ہے نا کہ کنیکشنز اچھے بنائیں اور کام نکلوانے ہیں تو اس سے بھی ہیلپ مانگی, اس ہر کام کے لیے ہیلپ مانگ, تو دیٹ از اگینسٹ آنر اینڈ ڈگنیٹی. اور سبحان اللہ, آپ ابھی جو بات آپ نے کی نا جو بڑی زبردست ہے کہ جو لوگوں سے نا مال سے, کیا مجھے لگتا ہے آپ
لوگوں کے معاملات اور ہر چیز میں کچھ ہمیں ہوتا ہے نا کہ ہر چیز میں ٹانگ اڑانا. جی جی بالکل. واٹس گوئنگ آن ان پیپلز لائف اینڈ بینگ انکوزیٹیو. جی. اینڈ دوسرا ایون جیسے آپ نے شادی کا بات کی, ایک تو یہ چیزیں بہت مجھے لگتا ہے فطری طور پہ نا ہر بندے کو پریز, تعریف یا محبت کوئی اس سے کرے اچھی لگتی ہے. جی. یہ ایک نیچرل ٹینڈنسی ہے, اور اللہ تعالیٰ نا انسان کی فطرت کے خلاف کوئی بھی چیز نہیں کہتا کہ آپ اس کو, لیکن ہاں اس کی باؤنڈری ضرور ہے. جس طرح ابھی آپ نے کہا نا کہ ایوری بڈی لائکس ٹو بی پریز, بٹ وہ کیوں چاہ رہا ہے پریز, وہ کیوں محبت چاہ رہا ہے؟ اگر وہ یہ چاہ رہا ہے کہ اب بس میری واہ واہ ہو اور میری عزتیں ہوں, تو وہ واللہ یقینی طور پہ نا کوئی نہ کوئی غلط طریقہ آزمائے گا. اور اس میں نا امپریشن میکنگ والی چیز اگر آپ نوٹ کریں, دس از ویری کامن. واٹ پیپل ڈو از دا وے دے اسپیک ٹو پیپل سم ٹائمس, بنا کر بات, ہاف ٹروتھ کبھی بتا دیتے ہیں جسٹ ٹو میک اے سرٹن امپریشن اپنے بارے میں. جیسے اگر آپ کہیں گئے تھے, آپ نے کوئی اچھا کام کیا, چھوٹا کیا, اگر آپ اس کو بڑھانے جانا چاہتے ہیں نا تو اس کو آپ تھوڑا سا بڑھا چڑھا کے بتا دیں گے, ایگزیجریٹڈ ورژن بنا دیں گے, اپنی غلطیوں کو چھوٹا کرنا. سو پیپل ڈو دیز تھنگز آل دا ٹائم جسٹ ٹو میک این امپریشن. اینڈ سبحان اللہ, یہ پورا امپریشن مینجمنٹ ایک سائیکالوجی کی فیلڈ ہے. یہ باقاعدہ سکھایا جاتا ہے کہ جب آپ اسپیشلی انٹرویوز میں جاتے ہیں, اور یہ بیہیویئرل سائیکالوجسٹ, ہاؤ ٹو میک امپریشنس, یو نو. اس کے اندر ڈفرینٹ فیزز ہیں کہ آپ نے کیا نہیں کرنا اور کیا کرنا ہے. ایون اس میں چھوٹی جو ہاؤ دا وے یو سیٹ, اس میں کچھ یہ نہیں کہ سارے غلط چیزیں, مطلب کچھ بڑی بیسک چیزیں جس میں آپ ایٹیکیٹس کہہ سکتے ہیں, یو نو, آپ اچھے ایٹیکیٹس کے ساتھ لوگوں سے بات کریں گے, لوگ آپ کا اچھا امپریشن لیں گے. کچھ غلط چیزیں بھی ہیں. ہاں جی, اس میں کچھ be the last one to enter the gathering and be the first one to exit the gathering. ہاں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. اس کے علاوہ دیکھیں بہت سے, ایک تو ہے نا کامن فیلڈ, ہم تو اب قرآن اور سنت کی بات کریں. ایک ہے کہ کامن فیلڈ کیا ہے جس میں نان مسلمس بھی فال کرتے ہیں اور مسلمس بھی فال کرتے ہیں, لیکن وہ اسلام کے ساتھ الائن ہوتی ہے. فار ایگزامپل ایک واقعہ ہے جو ایسا واقعہ ہے کہ سم ٹائمز یو نو کہ آپ کوئی ایسے ایکٹس کرتے ہیں وچ آر سو ان امپورٹنٹ, اٹ سیمز سو ان امپورٹنٹ کہ یار ٹریویلس ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ ہے کہ ہاؤ بزی ہی واز آلویز ان میٹنگز ود صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین. امبیسڈرز آتے تھے, ڈیفینس سسٹم سارا دیکھنا, اور فیملی فرینڈس سب کچھ. اب اس قسم کے ایک مومنٹ میں ایک عورت آتی ہے, اینڈ شی از نون مینٹلی انسٹیبل عورت ہے, مطلب کہ صحیح نہیں ہے, سارے لوگ جانتے ہیں. اینڈ شی کمز اینڈ شی سیز کہ یا رسول اللہ, آئی وانٹ ٹو ٹاک ٹو یو, مجھے ایک حاجت ہے. اینڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسٹینڈس ود ہر آن دا روڈ اینڈ ہی کیپس لسننگ, اینڈ ڈسپائٹ دا فیکٹ ہی نوز کہ یہ عورت جو ہے نا مینٹلی انسٹیبل ہے, اینڈ ہی کیپٹ آن اسٹینڈنگ دیئر اینڈ لسننگ, اینڈ شی گوز آن اینڈ آن آن اینڈ آن آن اینڈ آن, جب تک وہ کہہ کے اس نے اپنی حاجت پوری کر لی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سنتے رہے. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ, یہ تو ایسے ہی ہے اس کا کہ اگر اس تو کوئی نہیں سنتا اس کو, اگر میں اگر سن لوں تو کیا ہو گیا. تو اب وہ عورت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں, اینڈ شی از انسٹیبل, نون انسٹیبل. تو اس کے بعد اپنی وہ حاجت پوری کرتی ہے اور وہ چلی جاتی ہے. اب یہ جو ایکٹ آف کائنڈنس ہے, آپ اس کو دیکھیں کہ اٹ سیمز سو ان امپورٹنٹ کہ یار اس کو ٹائم دے کے ٹائم ضائع کرنے والی بات ہے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ٹائم دیا. انہیں ان سے پوچھا بھی گیا تھا نا کہ اللہ کے نبی, یو نیو اٹ دیٹ دس وومن از ناٹ ویل ود ہر مائنڈ, تو انہوں نے کہا کہ اے میرے صحابہ مجھے پتہ تھا اور میں ان کی طرف بھی نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں. سو ابھی آپ نے جو سائیکالوجی کی بات کی نا برو, میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ دیکھیں in the world where we try to impress others, اور جو ہم امپریشنز چھوڑنا چاہتے ہیں, امپریشنز ایکچولی نا آپ اپنے مائنڈ میں لے کے آتے ہو کہ میں نے ابھی اس طرح ایکٹ کرنا ہے, اینڈ دیٹ از ناٹ نیسسریلی یو نو امپورٹنٹ کہ وہ چیز آپ کے, یعنی امپورٹنٹ تو ہے لیکن وہ آپ کے نا دل میں نہیں ہوتی اس وقت. یعنی آپ ایکٹ کچھ اور کر رہے ہو اور آپ کے دل میں کچھ اور ہے, رائٹ. آپ کی جو وہ کہتے ہیں نا کہ فیک اٹ انٹل یو میک اٹ, رائٹ. تو آپ دیکھیں اس میں ہوتا کیا ہے کہ آج کل نا ٹرمینالوجیز یوز کی جاتی ہیں کہ امپوسٹر سنڈروم ہو گیا یا فالس سیلف. یہ اس سے مسئلہ یہ ہوتا ہے برو کہ سم وے ڈاؤن دا لائن آپ نا اسٹریسفل ہو جاتے ہو, آپ نا ڈپریشن کی طرف چلے جاتے ہو کہ یار میں باہر سے کچھ اور ہوں اور اندر سے میں کچھ اور ہوں. ہمارا دین کا مزاج یہ ہے کہ ہمارا دین یہ سجیسٹ کرتا ہے, بلکہ یہ پش کرتا ہے کہ تمہارے دل کو پہلے صاف ہونا چاہیے, اور جو دل میں ہے جب آٹومیٹیکلی وہ باہر آئے گا نا, اسپراؤٹ کرے گا, تو وہ آپ کا اوریجنل امپریشن ہوگا, اور انشاءاللہ اس سے آپ کو لانگر رن میں فائدہ ہو جائے گا. اور جینون اب دیکھیں نا, آپ
اس حدیث سے پتہ لگا سکتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہا ہوتا ہے، اپیرنٹلی دیکھیں آپ نے لوگوں کو خوش کرنا ہے نا، ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے سم وے ڈاؤن دا لائن آپ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہو. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، والذی نفسی بیدی، کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما تواد اثنان فی اللہ الا یمزق اللہ بینہما او یفرق اللہ بینہما الا بذنب یحدثہ احدہما، کہ اللہ کی قسم جب دو لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے رشتے میں جدائی ڈال دیں گے اور ان کے رشتے کو پھاڑ دیں گے، اور اس کی وجہ کیا ہوگی، ان دونوں میں سے کسی ایک نے گناہ کیا ہوگا. تو یہاں سے ہمیں بات پتہ چلتی ہے کہ دیکھیں جب آپ اللہ کی نافرمانی کرتے ہو نا تو آپ لوگوں کو امپریس نہیں کر سکو گے ان دا لانگر رن، آپ کے نا مسئلے مسائل ہوں گے. اور اتنی پیاری حدیث ہے شیخ، واللہ میں I try to learn myself as well. جیسے آپ نے بہت پیاری بات کی، اگر دین کو آپ تھوڑا سا ذرا سائڈ پہ بھی کر دو نا، کہ جو لوگوں کی پاکٹس میں ہے آپ اس سے غنی ہو جاؤ. آج مسئلہ سب سے بڑا کیا ہے، جب ہم سکرینز پر دیکھتے ہیں، جب اپنے پڑوسیوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس اچھی گاڑیاں ہیں، اچھے انہوں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تو وی فیل ڈپرائیوڈ، رائٹ؟ اس میں ہم اپنا نقصان کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ اچھا بننا چاہتے ہو تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، یو ہیو ٹو ٹیک دا فرسٹ اسٹیپ، وَمَن يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ، جو اپنے آپ کو غنی کرنا چاہتا ہے، لوگوں سے بے پرواہ کرنا چاہتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو غنی کر دیتے ہیں. لائک یو ہیو ٹو کیپ آن ورکنگ آن یور انر سیلف. برو عوف بن مالک تو یہ کہتے ہیں سبحان اللہ کہ ہم جب اللہ کے نبی کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیعت لی کہ یو ول نیور آسک پیپل اینی تھنگ. اور وہ کہتے ہیں کہ حتیٰ کہ ہم نے وہ بیعت دی اور ہماری ویب بھی ہم کیمل کے اوپر ہوتے تھے اور گرتی تھی تو ہم لوگوں کو نہیں کہتے تھے کہ اٹھا دو ہمیں، اور ہم اتر کے وہ خود اٹھاتے تھے. اور عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ نو ون ول بی انڈیپینڈنٹ، جو لوگوں سے پوچھتا مانگتا رہے گا. اور سبحان اللہ یہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ یعنی ید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ نیچے سے بہتر ہے، نیچے والا ہاتھ یہ وہ ہے جو فیورز مانگ رہا ہے لوگوں سے. تو ایز مسلمز ہمارا یہ یعنی یہ بھی ایک طرح سے نا توحید میں ہے، یہ یعنی توحید کی نا یہ ایپیٹمی ہے کہ آپ لوگوں سے فیورز نہ مانگو. حتیٰ کہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، ان میں کیا کوالٹی ہے، لا یسترقون، یعنی وہ کاٹرائز نہیں کرواتے، وہ سپرسٹیشنز فالو نہیں کرتے، وہ دم کرنے کو نہیں کہتے. حالانکہ دم کروانا جائز ہے، دم کرنا بھی جائز ہے، لیکن ان کی توحید اتنی نیکسٹ لیول پہ ہے کہ وہ کسی کو یہ بھی نہیں کہتے کہ آپ مجھے دم کر دو نا، کیونکہ وہ اللہ پہ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، بیسکلی ساری توکل کی فارمز ہیں. سو نیور آسکنگ، ایون عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ آسکنگ پیپل فار ہیلپ از اے اسکریچ آف ہیوملٹی آن یور فیس. اور حسن البصری کہتے ہیں کہ کوشش کرنا کہ ڈگنیٹی کے ساتھ چلے جانا دنیا سے، چاہے تمہیں ننگے پاؤں اور بھوکا بھی رہنا پڑے. تو اس میں کیا وجہ ہے ناطہ بھائی؟ دیکھیں آپ کہ ہمارے پاس اتنا سورس آف نالج ہے، اتنی ہمارے پاس چیزیں ہیں کہ جس سے ہماری وی کین بلڈ اپ پرسنالٹی بیسڈ آن دیز آر دا فاؤنڈیشنس. ایک بچہ جب اسٹارٹ کرتا ہے اپنی لائف، اور ہمارے پاس اتنی چیزیں ہیں جس سے ہم اپنی پرسنالٹی کو بلڈ کر سکتے ہیں. ڈسپائٹ آل دس وی آر اسٹل گوئنگ ٹورڈز دا ویسٹ. دا ٹین ایجرز، آئی ایم کمنگ بیک ٹو اسکولز اینڈ کالجز، کے ٹین ایجرز جو ہیں میں دیکھتا ہوں کہ دے آر impressed with the West, and they are trying to copy singers, they are trying to copy footballers, they are trying to copy all these actors and models. So I mean this is the اب یہ چیز ہمارے پاس صرف رہ گئی کہ impress کرنے کے to win hearts. These are the only things that we can do, otherwise there is no such other thing جس کی وجہ سے ہم ہارٹس کو ون نہیں کر سکتے. بٹ دیر از سم تھنگ ایلس وچ از ویری جینوئن جو ہم لوگ بات کر. کارنیگی تھا نا، ڈیل کارنیگی. ہاں ڈیل کارنیگی، اس نے کتابیں لکھی، ہاؤ ٹو ون ہارٹس، انفلوئنس پیپل، ہاؤ ٹو لیو اے ہیپی لائف اینڈ اے اسٹریس فری لائف، ایک سارا. اینڈ ہی کمٹڈ سوسائڈ. اللہ ریئلی ہی ڈائڈ. although ڈیل کارنیگی نے بیماری تھی اس کو، اصل میں کنٹروورشل بھی ہے. کنٹروورشل بعد میں نا اسٹرانگر اوپینین یہ تھا، ایک زمانے میں بہت عرصہ پریویل کیا تھا کہ اس نے سوسائڈ کی تھی، بٹ اس کی آرگنائزیشن اتنی بڑی ہے نا کارنیگی، اس کے پھر آگے نسلوں نے چلائی، تو وہ انہوں نے بعد میں کہا تھا کہ اگر یہ بات سامنے آ جائے کہ اس نے سوسائڈ، وہ جو باتیں ساری اور ہمارا جو پورا وہ
ختم ہو جائے گا تو بعد میں ان کا ایک کنٹروورشل نیریٹو یہ بھی بنایا ہے. گیا بیسکلی. look at all the singers, for example. اگر آپ جاتے ہیں اور ان کو فالو کرتے ہیں, most of them they have committed, most of them مطلب کہ some of them they have committed suicide. اگر سوسائڈ نہیں بھی کی تو الکوہولزم کی طرف ہیں, ڈپریشن کی بیماریاں ان کو ہیں, یہ ساری چیزیں. اصل میں آپ نے جو بات کی نا کہ ہماری جوان جو یوتھ ہے وہ کیوں اس طرف جاتی ہے, لیکن اس کے نا میری نظر میں نا 2 میجر ریزن. ون از اٹس اے کوئک فکس. ٹھیک ہے, آپ نے فٹ بالرز ہیں یا چیزیں, آپ نے ان جیسی کوئی کول حرکت کی, سو یو گیٹ پریز رائٹ اوے. سو ہم لوگ نا بڑی سپرفیشل پریز اسکول لیول پہ نا, اٹس ویری امپورٹنٹ فار کڈس ٹو نو واٹس گوئنگ آن. لٹرلی مطلب اگر ایک بچہ ہے نا, وہ اس کو پتا ہے کل میں اسکول جاؤں گا, فلانی مووی فلانا جو شو ہے اگر وہ میں نے نہیں دیکھا نا تو میں مس آؤٹ کر گیا, میں لوزر سمجھا جاؤں گا. اف آئی گو اینڈ کی ناٹ پارٹیسپیٹ ان دا ڈسکشن دین آئی ایم اے لوزر. اسی طرح ایک بچہ ہے, اس کو نہیں پتا کہ جی رونالڈو نے یا میسی نے کل کون سا گول کیا, یا کہ آئی نیڈ ٹو اسٹے اپ ٹو ڈیٹ اور مجھے سب چیزوں کے بارے میں پتا ہو. سو دس کائنڈ آف انفارمیشن از ون تھنگ. اور پھر سوشل میڈیا پہ پوسٹ کرنا, میں ادھر کھانے گیا یا مجھے اس جگہ کا پہلے پتہ لگا. سو آج کل یہ جو سوشل میڈیا کے تھرو جو انفارمیشن اور وہ جو مل رہی ہے نا, بچے آر اسپینڈنگ اے لاٹ آف ٹائم اوور دیئر, بیکاز ان کی نا اب لٹرلی جو یہ پریز ریلیٹڈ چیز ہے نا کہ میں مانا جاؤں گا, مجھے محبت ملے گی یا مجھے پریز ملے گی بیسڈ آن مائی سوشل میڈیا فیڈ, واٹ آئی نو واٹ آئی ڈو ناٹ نو, ان چیزوں سے ایک تو لنک ہوگی. اینڈ دس از جنرلی کوئک نا, آپ نے ایک چیز دیکھی, آپ کو انفارمیشن لگی, آپ نے پوسٹ کر دی, بس ختم, آپ کو پریز ملے گی, 10 لائک آ گئے. سو ایک تو اس کے اندر کوئک فکس والا ایلیمنٹ ہے. اور دوسرا جو ہے نا واللہ وہ یہ ہے کہ ایکچوئل میں جو لانگ ٹرم, جیسے آپ نے بھی بات کی نا کہ جو لانگ ٹرم اصل سسٹینڈ عزت محبت ہے نا, وہ سلو ہی آتی ہے. دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے بھی بات کی, سیرت کی, آپ نے ایک واقعہ شیئر کیا. میں واللہ کبھی بار بیٹھ کے سوچتا ہوں نا ایک چیز پہ, جس طرح یہ والا بھی ہے کہ ہی از دا جنرل, ہی از دی پریزیڈنٹ, داعی بھی ہیں, پڑھا بھی رہے ہیں, امام بھی ہیں, مطلب آپ یو کین تھنک آف آل دا پوسٹ, سپریم کورٹ کے جج بھی ہیں, مطلب ہی از ایوری تھنگ. اینڈ دین ہی ہیز فیملیز, ملٹیپل فیملیز, اور وہ اتنی آسانیاں ان کے پاس نہیں جس طرح ہمارے پاس آج کل کے دور میں کہ جی پوری ٹیمز ہیں, اسسٹنٹس اور سب کچھ اسکیڈول مینیج ہو رہا ہے, از ڈوئنگ ایوری تھنگ. یٹ باہر نکلتے ہیں, کوئی بچہ ان کی انگلی پکڑ کے ان کو لے جاتا ہے. مطلب ہاؤ ڈز ہی ہیو سو مچ ٹائم ان ہز لائف کہ یار یہ اس طرح کے مطلب بچوں کے لیے ان کی کھڑے ہو کے ان سے بات کر لی, ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کر لیا, سو ٹو سے ان امپورٹنٹ, جس طرح آپ نے واقعہ بتایا. اس طرح کچھ ایسے صحابہ ہیں جن کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹائم اسپینڈ کریں. اس کا نتیجہ کیا ہے, صحابہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. ایوری ادر صحابی تھنکس مجھ سے, میں پتہ نہیں کس لیول پر واللہ میں بتاؤں برو, دس از یہ نا فیتھم نہیں کیا جا سکتا. یہ بڑی بات ہے, کہ ہر بندے کو آپ اتنا ٹائم دے رہے ہو, صرف ٹائم نہیں, کوالٹی ٹائم, کوالٹی ٹائم. سو آئی مین دس از دی, اب یہ جی چیز ہمارے پاس صرف رہ گئی کہ امپریس کرنے کے, ٹو ون ہارٹس, دیز آر دی اونلی تھنگس دیٹ وی کین ڈو. ادروائز دیر از نو سچ ادر تھنگ جس کی وجہ سے ہم ہارٹس کو ون نہیں کر سکتے. بٹ دیر از سم تھنگ ایلس وچ از ویری جینوئن, جو ہم لوگ بات کر رہے ہیں. تھا نا ڈیل کارنیگی, اس نے کتابیں لکھی, ہاؤ ٹو ون ہارٹس, انفلوئنس پیپل, ہاؤ ٹو لیو اے ہیپی لائف اینڈ اے اسٹریس فری لائف, ایک سارا. اینڈ ہی کمٹڈ سوسائڈ. اللہ, ریئلی ہی ڈائڈ. ڈیل کارنیگی نے بیماری تھی اس کو, اصل میں کنٹروورشل بھی ہے, کنٹروورشل بعد میں نا اسٹرانگر اوپینین یہ تھا, ایک زمانے میں بہت عرصہ پریویل کیا تھا کہ اس نے سوسائڈ کی تھی, بٹ اس کی آرگنائزیشن اتنی بڑی ہے نا کارنیگی, اس کے پھر آگے نسلوں نے چلائی, تو وہ انہوں نے بعد میں کہا تھا کہ اگر یہ بات سامنے آ جائے کہ اس نے سوسائڈ تو کتابیں کون پڑھے جو گا, باتیں ساری اور ہمارا جو پورا وہ ختم ہو جائے گا, تو بعد میں ان کا ایک نیریٹو یہ بھی بنایا ہے. گیا بیسکلی. look at all the singers, for example. اگر آپ جاتے ہیں اور ان کو فالو کرتے ہیں, most of them they have committed, most of them مطلب کہ some of them they have committed suicide. اگر سوسائڈ نہیں بھی کی تو الکوہولزم کی طرف ہیں, ڈپریشن کی بیماریاں ان کو ہیں, یہ ساری چیزیں. اصل میں آپ نے جو بات کی نا کہ ہماری جوان جو یوتھ ہے وہ کیوں اس طرف جاتی ہے, لیکن اس کے نا میری نظر میں نا 2 میجر ریزن. ون از اٹس اے کوئک فکس. ٹھیک ہے, آپ نے فٹ بالرز ہیں یا چیزیں, آپ نے ان جیسی کوئی کول حرکت کی, سو یو گیٹ پریز رائٹ اوے. سو ہم لوگ نا بڑی سپرفیشل پریز اسکول لیول پہ نا, اٹس ویری امپورٹنٹ فار کڈس ٹو نو واٹس گوئنگ آن. لٹرلی مطلب اگر ایک بچہ ہے نا, وہ اس کو پتا ہے کل میں اسکول جاؤں گا, فلانی مووی فلانا جو شو ہے اگر وہ میں نے نہیں دیکھا نا تو میں مس آؤٹ کر گیا, میں لوزر سمجھا جاؤں گا. اف آئی گو اینڈ کی ناٹ پارٹیسپیٹ ان دا ڈسکشن دین آئی ایم اے لوزر. اسی طرح ایک بچہ ہے, اس کو نہیں پتا کہ جی رونالڈو نے یا میسی نے کل کون سا گول کیا, یا کہ آئی نیڈ ٹو اسٹے اپ ٹو ڈیٹ
اور مجھے سب چیزوں کے بارے میں پتہ ہو. سو دس کائنڈ آف انفارمیشن از ون تھنگ. اور پھر سوشل میڈیا پہ پوسٹ کرنا, میں ادھر کھانے گیا یا مجھے اس جگہ کا پہلے پتہ لگا. سو آج کل یہ جو سوشل میڈیا کے تھرو جو انفارمیشن اور وہ جو مل رہی ہے نا, بچے آر اسپینڈنگ اے لاٹ آف ٹائم اوور دیئر, بیکاز ان کی نا اب لٹرلی جو یہ پریز ریلیٹڈ چیزیں نا کہ میں مانا جاؤں گا, مجھے محبت ملے گی یا مجھے پریز ملے گی بیسڈ آن مائی سوشل میڈیا فیڈ, واٹ آئی نو, واٹ آئی ڈو ناٹ نو, ان چیزوں سے ایک تو لنک ہوگی. اینڈ دس از جنرلی کوئک نا, آپ نے ایک چیز دیکھی, آپ کو انفارمیشن مل گئی, آپ نے پوسٹ کر دی, بس ختم, آپ کو پریز مل گی, 10 لائک آ گئے. سو ایک تو اس کے اندر کوئک فکس والا ایلیمنٹ ہے. اور دوسرا جو ہے نا واللہ وہ یہ ہے کہ ایکچوئل میں جو لانگ ٹرم, جیسے آپ نے بھی بات کی نا کہ جو لانگ ٹرم اصل سسٹینڈ عزت محبت ہے نا وہ سلو ہی آتی ہے. دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے بھی بات کی سیرت کی, آپ نے ایک واقعہ شیئر کیا. میں واللہ کبھی بار بیٹھ کے سوچتا ہوں نا ایک چیز پہ, جس طرح یہ والا بھی ہے کہ ہی از دا جنرل, ہی از دی پریزیڈنٹ, داعی بھی ہیں, پڑھا بھی رہے ہیں, امام بھی ہیں, مطلب آپ یو کین تھنک آف آل دا پوسٹ, سپریم کورٹ کے جج بھی ہیں, مطلب ہی از ایوری تھنگ. اینڈ دین ہی ہیز فیملیز, ملٹیپل فیملیز, اور وہ اتنی آسانیاں ان کے پاس نہیں جس طرح ہمارے پاس آج کل کے دور میں کہ جی پوری ٹیمز ہیں, اسسٹنٹس اور سب کچھ اسکیجول مینیج ہو رہا ہے, از ڈوئنگ ایوری تھنگ. یٹ باہر نکلتے ہیں, کوئی بچہ ان کی انگلی پکڑ کے ان کو لے جاتا ہے. مطلب ہاؤ ڈز ہی ہیو سو مچ ٹائم ان ہز لائف کہ یار یہ اس طرح کے مطلب بچوں کے لیے ان کی کھڑے ہو کے ان سے بات کر لی, ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کر لیا, سو ٹو سے ان امپورٹنٹ, جس طرح آپ نے واقعہ بتایا. اس طرح کچھ ایسے صحابہ ہیں جن کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹائم اسپینڈ کریں. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ صحابہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. ایوری ادر صحابی تھنکس مجھ سے, میں پتہ نہیں کس لیول پر زیادہ محبت کرتا. واللہ میں بتاؤں برو, دس از یہ نا فیتھم نہیں کیا جا سکتا. یہ بڑی بات ہے, ویری ڈیفیکلٹ کہ ہر بندے کو آپ اتنا ٹائم دے رہے ہو, اور صرف ٹائم نہیں, کوالٹی ٹائم.